الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو روایت کی، اور اس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، کوئی عمارت کی، ایک بلڈنگ کی طرح ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اور بلڈنگ کے اندر یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی میوچلی ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کل بنیان یعنی ایک جیسے بلڈنگ ہوتی ہے اس میں نیچے آپس میں پلرز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ون اینڈ اونلی الون جو ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی 10-15 پلرز جو مختلف اس کی پوری بیس کے نیچے ایک بلڈنگ کے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بلڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے بلڈنگ کی مثال ہوتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ثم شبک بین اصابعہ، یعنی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا جیسے جوڑا آپس میں، ریسٹ اپنے جو پامز تھے ان کو، اور جیسے پنجہ بناتے ہیں اپنے ہی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ سے اپنے دونوں ہاتھوں کا پنجہ بنایا، یعنی کہ ساری جو فنگرز بالکل ایک دوسرے سے مل کے اندر اسٹرینتھ بناتی ہیں، جس طرح سے دونوں ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنی انگلیوں کو یعنی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اور پھر اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان ایک بلڈنگ کی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ویکنس کا یا دوسرے کو کمزور کرنے کا۔ تو یہ وہ مومن کی شان ہے اصل، جس کی وجہ سے جو دین ہوتا ہے یا شریعت ہوتی ہے یا مذہب ہوتا ہے وہ پورا اس کی اسٹرینتھ وہ اپنے پورے زور و شور سے اسٹرینتھ کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر وہ ایک دوسرے کے لیے اسٹرینتھ تو ہوتے ہی ہیں، اور اس میں خاص طور سے، اور لیکن اس کے بعد ایک دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے جو کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اشتقى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو بھی روایت کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، مومن وہی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں، جو ان کی سوشلائزنگ ہوتی ہے، جو یہ ملنا ملانا ہوتا ہے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بہت ہی فی تراحمہم، سب سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہوتے ہیں، توادہم، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دے لو ایچ ادر، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے پر شفقت، مہربانی اور اچھا معاملہ، گڈ بیہیویئر ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سوشلائزنگ میں اچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فارگیونگ ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں، کائنڈ ہوتے ہیں، ساری اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے ان مومنین کے اندر۔ اور ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ مثل الجسدی، جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے انسان کا، ایک باڈی، اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر الجسد، کہ اس باڈی کا اگر کوئی ایک پارٹ بھی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایک عضو بخار ہے، کسی کو بہت ہی فلو ہے، تو ایون دو فلو تو صرف ان دا نوز اینڈ تھروٹ ہے، یا کنجیشن ہے، یا ایون کسی کے ہاتھ میں درد ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، پورے جسم اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو، پین کو فیل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے پوری باڈی کا۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس سے فیل کرتا ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں اپنی غور و فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور
اسی طرح ایک بھی اگر مسلمان ایک مومن ہے وہ پریشان ہے کسی وجہ سے، تو دوسرا مسلمان بھی اس کی پریشانی کو ویسے ہی فیل کرتا ہے جیسے کہ بخار میں، بے خوابی کی حالت میں پورا جسم، باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک حالانکہ باڈی پارٹ ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، لیکن پوری باڈی اسے فیل کرتی ہے۔ اور آبویسلی اب یہ ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دا گریٹسٹ آف آل دا مینٹورز ان دا ورلڈ ان میں سے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے بالکل کل بنیان بلڈنگ کی مانند تھے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا ذریعہ تھے، اور ایک کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو دوسرا دوڑ کر اس کی مدد کرنے کے لیے پریشان ہوتا تھا یا ایفرٹ ڈالنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ تو یہی وہ امہ کا جو کانسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جسے قرآن پاک میں فرمایا گیا رحماء بینہم، یہ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے کے لیے یہ آپس میں رحم کرنے والے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے سوشلائزنگ کرنے کی میں لگنے والے، اور یہ وہ آپس میں لوگ تھے۔ تو یہی اسی کی ترغیب ان حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو، عام مسلمانوں کو بھی لگتی ہے کہ ایک امہ جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، وہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی مثال، اس کے پلر کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ویک کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، بغض، حسد، ان سب چیزوں کی بہت ہی سیویرلی پھر ممانعت فرمائی گئی، یعنی کہ ان سے منع کیا گیا، انہیں نہ صرف یہ کہ ٹیبو سمجھا گیا بلکہ شریعت اسلام میں، بلکہ ان سے خاص طور سے ان ساری بیماریوں سے ایک دوسرے کو ہیٹریڈ ہے، یا دشمنی ہے، اینمٹی ہے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے بغض ہے، حسد ہے، ایک دوسرے سے جو بھی جیلسی، جس فارم میں بھی جسے روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، ان سب کی خاص طور سے ممانعت اور ان سے منع فرمایا گیا۔ دیز آر دا ڈونٹس آف اسلام، جن کے اوپر خاص طور سے حدیث میں اتنی اسی لیے فکر کی گئی کہ تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ایک بلڈنگ کی طرح سمجھیں، اور اگر ایک کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کی مانند پورے کو اس تکلیف کو فیل کریں، اور دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے کی بجائے اسے تکلیف یا ایذا پہنچانے کی بجائے، یا اسے حسد یا اس سے کینہ رکھنے کی بجائے اس سے محبت، الفت اور اچھا برتاؤ کرنے کی فکر میں مسلمان آپس میں لگے رہیں۔ اور اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، کہ ایک دوسرے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو آپس میں، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ جو ایک دوسرے سے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث کہا اسے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ کسی ایک دوسرے کی آپس میں کمزوریوں کی ٹو لگانے میں نہ لگو، کسی کی ویکنیسز ڈھونڈنے میں اور تو جاسوسی کرنے میں، خاص طور سے ولا تجسسوا، اس کے اوپر spying on each other for no reason whatsoever, just to harm the other person or just to find something that is of weakness to that person، کسی کی vulnerabilities کو کوریدنے کی اور اس ڈھونڈنے کی کوشش میں لگنا، اور ان سے منع خاص طور سے کیا گیا اس حدیث میں۔ اور دوسرے کے راز ڈھونڈنے میں لگنے سے، اور کسی کے عیب، کوئی کسی کے عیب ہیں، کسی کی ولنربلٹیز ہیں، کسی کی کوئی برائی ہے، اس کو ڈھونڈنے میں اور اسے اچھالنے میں لگنے کی فکر میں لگا رہنا، یا اس کے کوریدنے میں لگا رہنا، اس سے خاص طور سے منع کیا گیا۔ اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس میں آپس میں حسد کرنا، بغض اور کینہ رکھنا، اور اس فارم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو بھی منع کیا گیا۔ اور پھر ظاہر آف کورس ولا تحاسدوا، حسد کرنا، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے منع کیا گیا، بغض نہیں رکھنا، ایک دوسرے سے کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ولا تدابروا، کہ ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرنا، اس سے بھی خاص طور سے منع کیا گیا۔ اور پھر خاص فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کیونکہ اللہ کے جو لوگ ہیں انہیں کہا گیا کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے حکم کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کو بردرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس حدیث میں دیا گیا، بجائے اس کے کہ یہ کام سارے کیے جائیں۔
اور آبویسلی بدگمانی سے سب سے پہلے جو خاص طور سے منع کیا گیا، بلکہ منع ہی نہیں کیا گیا، اسے سب سے بڑی جھوٹی بات کہی گئی. اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولنے والا اس کے بارے میں لائر از سچ اے بگ سن. ہمارے اکارڈنگلی سب اسے برا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اتنی بری بات ہے. لیکن ایک دوسرے کے بارے میں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، غلط ازمپشن رکھنا، اسے اکذب الحدیث سب سے بڑی جھوٹی بات کہا گیا. اس کے بارے میں کوئی زیادہ کیونکہ عام طور پہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی اور اس سے کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں اس حدیث میں بدگمانی کو خاص طور سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ جس شخص میں بھی ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ ذرا سا بھی کسی سے اختلاف ہوا، کسی کی بات ناپسند ہوئی تو اس کے بارے میں غلط ازمپشنز لگا کے اور پھر محض اسی وہم اور بدگمانی کی بنا پر اس کی طرف بہت ساری بری باتیں منسوب اسے ایسوسیٹ کرنے لگ جانا، اور پھر یہی ہوتا ہے، پھر جب دوسرے کو پتہ لگے گا وہ بھی یہی کرے گا. تو اسی لیے سے اکذب الحدیث سب سے بری بات کہا گیا کہ اس سے بچو. اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسری روایت میں فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا جو ہے سب سے بہترین عبادت کہا گیا. اسے حسن الظن من حسن العبادہ، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان، اسے سب سے اچھی بہترین حسن العبادہ کہا گیا. یہی اسی لیے یہ ہے کہ کسی کی بھی کمزوریوں کی ٹو میں رہنا یا دوسروں کے عیبوں کا تجسس کرنا، ایک دوسرے پر آگے نکل جانا، دوسرے سے صرف دنیاوی اعتبار سے آخرت کا کوئی خیال ہوئے بغیر اور دنیاوی معاملے میں کمپیٹ کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، ان سب چیزوں سے خاص طور سے اس وجہ سے منع فرمایا گیا. اور اسی وجہ سے دوسرے کو پھر اس میں جج بھی نہیں کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ظاہر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے انسان. تو اس لیے ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخو المسلم، مسلم آپس میں بھائی ہوتا ہے ایک دوسرے مسلمان کا، لا یظلم، اس پر کوئی بھی ظلم نہ کرے، ولا یحذلہ، اور نہ ہی اس سے اگر یہ مدد کا طلبگار ہے یا طلبگار نہیں بھی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے. ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھا جائے دوسرے مسلمان کو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی انگلی کے اشارے سے یشیر الی صدری ثلاث مرارا، 3 مرتبہ اپنے انگلی کے اشارے سے اپنے دل کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. ڈونٹ جج ادرس، کسی کے بارے میں ایک پریجڈس اوپینین قائم کرنا اس سے خاص طور سے یہاں منع کیا گیا. اور پھر آگے یہ فرمایا گیا بحسب امرئ من شر، سب سے جو بری بات کسی آدمی کے لیے وہ یہ ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کسی اپنے سے دوسرے کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، لو سمجھے، اپنے آپ کو ہائے سمجھے کسی سے یا بڑا سمجھے. کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، دوسرے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا مال، جان مال، اس کی جو بھی عزت ہے، تمام کی تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، یہ فرمایا گیا اس حدیث میں. تو دوسروں کی ٹو میں نہ لگو، دوسرے کو نقصان پہنچانے میں نہ رکھو. اور اگر کوئی مدد کا محتاج ہو، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد بغیر وداؤٹ آسکنگ اس کی مدد کی جائے، اور اس کی آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ تمہارا بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، اور اس ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے. یعنی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے اور زیادتی کسی دوسرے پہ کر رہا ہے، اس صورت میں، اس فارم میں مدد نہیں کرنی اس کی. لیکن مدد کا مطلب یہ ہے دوسرے کی کرنا کہ اگر کوئی دوسرا ظالم ہے تو اسے اس ظلم سے روکنا، یہ اس کی اصل مدد ہوگی. اور ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ستانے یا رسوا کرنے یا ذلیل کرنے سے خاص طور سے منع کیا گیا. ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو، ولم یفض الایمان فی الی قلبہ، اور تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم،
کہ وہ لوگ ہوں جو زبان سے تو کہتے ہو ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا، اور جیسے پچھلی روایت میں آیا تھا کہ اصل جو ایمان تقویٰ ہے وہ ہونا وہ تو دل میں ہوتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جن کے ایمان اب تک داخل نہیں ہوا تم لوگ خاص طور سے سن لو کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دو، اسے عار نہ مت دلاؤ، اور اس کی ولا تتبع عوراتہم، اس کی ہڈن جو کوئی عیوب ہوں ان کے پیچھے نہ پڑو، انہیں اس کے کوئی برائی ہو، کوئی اس کی ٹو میں نہ لگو، اسے ایکسپوز کرنے کی فکر میں نہ لگو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، کہ جو کوئی دوسرے کا ٹو میں لگے گا، عیوب کے، کسی دوسرے کے عیب کے، کسی کی ولنربلٹی کے پیچھے پڑے گا، کسی کی خامی کے پیچھے پڑے گا ایک دوسرے مسلمان کی، تو یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ولنربلٹی یا کمزوری یا اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اور وَمَن يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، تو جس کے عیب کے پیچھے خدا نخواستہ اللہ پڑے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر چاہے گھر کے اندر گھس کے بھی اس کو یہ عیب کرے گا تو پھر وہ کہاں بچے گا۔ اس لیے خاص طور سے ایک دوسرے مسلمان کے لیے، کیونکہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ کی مانند ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی عیب نہ نکالیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی فکر میں نہ لگیں، اور دوسرے کو ذلیل کرنے، بے عزت کرنے کی ٹینشن میں نہ لگے رہیں۔ اور جب ظاہر ہے ٹرو ایمان دل میں داخل ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ ساری برائیاں اور خامیاں ختم ہو جائیں گی، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن ان حدیث کا مقصد آبویسلی اب بعد میں آنے والوں کو خاص طور سے تنبیہ دی جا رہی ہے نا حدیث کے اندر کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور ایسی اتنی بے شمار حدیثیں ہیں، جیسے کہ حسد کے بارے میں خاص طور سے ایک دفعہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم الحسد وان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی if you burn a wood, a piece of wood، کوئی بندہ جب جلاتا ہے تو وہ جلتے جلتے سلولی گریجولی پورا کا پورا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پورا لکڑی کا ٹکڑا یا ووڈ یا ایون بڑے سے بڑا ٹری ہوگا وہ جل کے آگ سے ختم ہو کے راکھ ہو گیا گا، اس کے بعد اس میں جلنے کی بھی کیپیسٹی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے خاص طور سے کہا گا حسد سے بچو، کیونکہ حسد وہ بیماری ہے جو اس طرح لکڑی کی مانند بالکل ختم کر دیتی ہے انسان کی باڈی کو۔ اور دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے آبویسلی اس میں کم پتہ چلتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کا جو غیبت یا حسد کرنے والا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں دوسرے کو دلائی دی جائیں گی، اور نیکیاں دلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں، اس کے پلڑے میں، اس کا میزان جو اس کا بیلنس ہوگا اس میں سے جب نیکیاں جانا شروع ہوں گی تو وہ ویک ہوتے اور ختم ہونے کی فارم میں اسی طرح اس کے نیکیوں کو ختم کرنا، اس کے میزان میں اس کو لائٹ کرنا شروع کر دے گا، جیسے لکڑی جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی لیے حسد کو خاص طور سے یہاں پہ ایمفسس کر کے بولا، تاکہ حسد کی مثال ایسی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن بھی اس کی جب نیکیاں دینا شروع ہوں گی تو اسی طرح سے لکڑی کی مانند ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کا پلڑا۔ یہی وجہ ہے کیونکہ ایک دوسری روایت میں زبیر رضی اللہ عنہ سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبدا علیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ ولا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر پچھلی امتوں کی طرف سے حسد اور بغض کو خاص طور سے کہا یہ آ رہا ہے، اٹس ٹریولنگ ٹورڈز یو فرام پریویس ٹائمز، اور یہ ایک حالقہ یہ ہلاکت والی چیز ہے کیا۔ اور پھر آگے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، یہ ایسے بالوں کو نہیں جلا دیتا، یعنی کہ صفایا جیسے کوئی حلق نہیں کر دیتا سر کا، شیو آف کر دے، یہ وہ ہلاکت والی بات نہیں ہے، بلکہ خاص طور سے اس کے اندر ایک ایمفسس ڈال کے بتایا ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو ہلاک کرنے والی چیز ہے حسد اور بغض، اس لیے خاص طور سے اس سے منع فرمایا گیا۔ اور دین اگین آف کورس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو یہ خطاب نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن پاک میں خود آ گیا رحماء بینہم، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کرم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کے دل آپس میں ملا دیے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے اندر جب آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں ملا دیے ہیں، یہ پرانے جھگڑوں کو بالکل بھول بھلا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہیں، بنعمتی اخوانا۔ تو آف کورس یہ حدیث جب روایت ہو رہی ہیں تو یہ صحابہ کرام کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعد میں آنے والی امت میں یہ جو بیماریاں آئیں گی، خاص طور سے ہونا چاہیے کہ ان بیماریوں سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے، اور ان سے جان چھڑانے، ان سے دور ہونے کی کوئی نہ کوئی بندہ کوشش کرتا رہے۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ جتنی بھی بیماریوں کا ذکر ان حدیث میں آتا ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن پاک میں سورہ انفال میں آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ خاص انعام ہے کہ اس نے آپ پر ایمان والوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے دنیا کی ساری دولت، سارے خزانے خرچ کر ڈالیں تو بھی دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفت ان کے دلوں میں آپس میں پیدا فرمائی ہے، اور اسی لیے فرمایا دبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ دوسری امتوں کی جو بغض اور حسد ہے وہ تمہاری طرف ٹریول کرتا ہوا آ رہا ہے، میننگ کہ تم مسلمان جو آنے والے ہیں بات کے دوروں میں، ان میں یہ بیماریاں بہت ہی ایمپل پائی جائیں گی، اور انہیں اسی لیے ان کی فکر میں لگنے کی کوئی نہ کوئی اپنی اصلاح کی فکر میں لگنے چاہیے، اور اب کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اس بغض، حسد، کینہ اس کی خاص پھر نحوست ہوتی ہے، اور اس چیز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرض الاعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ ہر ویکلی بندے کے اعمال اس کے اوپر 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، عربی میں جیسے یوم الاثنین مینس Sunday is Yawm al-Ahad, or Yawm al-Ithnain is Monday, and then Khamis is I think Thursday۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن انسان کے اعمال اس کے اوپر پیش ہوتے ہیں، اور فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَدَّمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاهُ، ہر بندے کے اعمال اس کے اوپر ویکلی 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، اینڈ پریزنٹڈ ٹو ہم، اور جو اعمال ہیں وہ ہر بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے کے بارے میں دل میں اچھا تھاٹ، اچھا گمان نہ رکھتے ہوں، اور ایک دوسرے سے کینہ، بغض، حسد ہو، تو ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فیقال، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اترکوا ھذین حتی یفیا، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، یہ 2 آدمیوں کو چھوڑ دو، باقی سب کی مغفرت فرما دو۔ اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے امام منذری نے ترغیب اور ترہیب میں اور طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے ظاہر ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اس کی پھر مغفرت فرما دی جاتی ہے، ظاہر ہے آف کورس جو دوسرے سے کینہ رکھتا بھی ہے لیکن اب توبہ کر لے گا تو اس کی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گناہوں سے توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، لیکن جو کینہ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہی ایک دوسری روایت میں اسی لیے شماتت کی بھی خاص طور سے سزا بتائی گئی، جس کے اندر حضرت واصلہ بن الاسقاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ باخیک ویعافیہ اللہ ویبتلیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت واصلہ بن اسقاء اس میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، کیونکہ ایسا پاسبل ہے کہ اللہ اس کی مصیبت سے اس کو نجات دلا دے اور وہ مصیبت تمہیں مبتلا کر دے۔ تو دس از دا بردرہڈ، دا ایکوالٹی، دا یونٹی، جو ایک امہ کا کانسیپٹ ہے، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی مثال ایک بلڈنگ کی طرح یا ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، جو ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرا اسے فیل کرے گا، اور اسی لیے دوسرے کی تکلیف پہ پھر خوش نہیں ہونا، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ فیعافیہ اللہ ویبتلیک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم کر کے اور وہ مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دیں اگر تم اس کی مصیبت پر خوش ہوتے ہو۔
تو عام ہم جیسے بندے کو یہی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان جو روحانی بیماریاں ہیں، جو اسپریچول ڈیزیزز ہیں، غصہ، حسد، بغض، کینہ، عناد، یہ سب جو روحانی جو اسپریچول بیماریاں انسان کی، اس کی اصلاح میں ہمیں اس کی فکر میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے بچے رہنے کی دعا مانگنی چاہیے. خاص طور سے جو قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی، یہ بار بار مانگتے رہنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، انہیں دور کرنے کی، انہیں اپنے دل سے نکالنے کی اور ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صحیح معنوں میں اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.